لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ پہلے ہے تو بھی اہم ہے، آخر میں ہو تو بھی اہم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کسانی کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم مارکیٹ میں جا کر کے ایک بیج لے کر کے آئے، بیج لے کر کے آئے اور اس کو زمین میں بونا ہے۔ کام تو یہی ہے نا، زمین میں اگر بیج نہ ہو تو پودا نہیں، زمین میں اگر بیج نہ ڈالیں تو اس کی کوئی شاخ نہیں، جڑ تو لگانی پڑے گی۔ ہم بیج لے کر کے آئے، زمین میں ڈالے، یہی اصل ہے بیج، یہی اصل ہے۔ درخت کی اصل کیا ہے؟ یہ بیج ہے۔ ہم نے بیج زمین میں بو دیا، پودا نکلا، اس کے بعد بڑھتا گیا، فصلیں ہونے لگی۔ جب جوان ہوا تو ڈالیاں تھوڑی مضبوط ہوئیں، پھر اس کے بعد اس کی شاخیں پھیلی، پھر جوان ہوا اور بڑی عمر کا ہوا، اب اس میں پتے پھیلنے لگے۔ جب بڑا ہو گیا درخت تو اب اس میں پھول آئے، پھول آنے کے بعد پھر پھل آئے، اور پھر پھل کے بعد ہم نے دیکھا جو بیج زمین میں بویا تھا آخر میں پھل میں وہی بیج نکل آیا، پھر وہی بیج آیا۔ پھلی کو آپ کسی پھلی کے دانے کو زمین میں بوتے ہیں، اس کو بونے کے بعد جب پودا نکلتا ہے پھر اس سے شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اصل ہے پودے کو اگانے کے لیے، پتے بھی اسی بیج سے ہیں، پھول بھی اسی بیج سے ہیں، اور اس کی شاخ کی ساری ہریالی اسی بیج سے ہے۔ لیکن یہ درخت اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ جب پھل دیتا ہے، پھل دینے کے بعد پھر آخر میں وہی بیج دیتا ہے جو تم نے زمین میں بویا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اول میں ہو تو بھی اہمیت کا حامل ہے، آخر میں آئے تو بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے یہ اسی بیج کے شاخیں ہیں۔ کوئی اس میں سے پھول ہے، کوئی اس میں سے ہریالی ہے، کوئی اس میں سے اس کی پتے ہیں، اور اخیر میں آنے والا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو اللہ نے شروع میں ہی رکھا تھا۔ وہ اصل کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، کائنات کی وجہ اصل ہے۔ عزیزان گرامی، اس فلسفے کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اب میں ایک عالمی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس رسول کے بارے میں ہم اتنی بڑی بات کہتے ہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور خدا کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد دنیا میں اگر کوئی مقام ہے تو وہ صرف رسول پاک کا ہے۔ باقی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام سب نبی ہیں، لیکن بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بعد ہی ہیں، وہ افضل الرسل ہے۔ جب ہم اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو کیا وہ رسول صرف مکہ والوں کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ رسول صرف عربی لوگوں کے لیے تھے؟ کیا وہ رسول صرف ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول، ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، یوکے کا ہو، افریقہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، انسان اگر ہے تو اس انسان کی طرف میرا نبی رسول بن کر آیا ہے۔ اس رسول کا آنے کا مقصد صرف مکہ نہیں ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ وہ آفاقی رسول ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو ان کی قوم کا رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ان کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، اور ایک خاندان کے لیے بھیجا، یا کبھی ایسا ہوا کہ ایک ملک کے لیے بھیجا، ایک گاؤں کے لیے بھیجا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ اب اس میں ایکسپشن کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات میں آدم علیہ السلام بھی آئے، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ بھی شامل ہوئے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں وہ سب شامل ہوئے، سب اس کائنات میں آئے۔ اب کائنات میں صرف انسانوں کے لیے ہی وہ رسول نہیں آئے، بلکہ ملائکہ کی جتنی لمبی فہرست ہے ان کے لیے بھی وہ رسول ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے بھی وہ رسول ہے۔
ایک ذات ہے اتنی تکمیل پائی ہوئی، اتنی کامل کہ اس کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ جائیں گی۔ میں اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کس کس کے لیے ہے یہ ٹاپک لے کر چلوں، شاید پتہ نہیں کتنے سالوں لگ جائیں۔ وہ تو پرندوں کے لیے بھی رسول ہیں، جانوروں کے لیے بھی رسول ہیں۔ پرندوں کے لیے کیسے رسول ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، وہ جانوروں کے لیے کیسے رسول ہیں وہ الگ ٹاپک ہے، وہ جنات کے رسول ہیں، ان میں کیا تبلیغ کریں گے ان کے لیے الگ رسول ہیں، الگ ایک ٹاپک ہے۔ میرے عزیزو اتنا ہی نہیں، وہ نبیوں کے بھی رسول ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے چوتھے پارے میں وعدہ لیا ہے نبیوں سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن کہتا ہے، یہ سورہ نساء میں اللہ، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آنے والے تھے ان سب نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ ان سب سے وعدہ لیتا ہے کہ میرا ایک آخری رسول آئے گا، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے۔ پھر کسی اور کی شریعت اس کے ہوتے ہوئے نہیں رہے گی، وہ رسول آ جائیں تو پھر ساری شریعتیں ختم ہوں گی، صرف شریعت مصطفیٰ چلے گی۔ اسی لیے تو ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر دیکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ پڑھے جا رہے تھے۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، مقدس کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جلال کے اثر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا۔ حضرت عمر کو انہوں نے زور سے کہا، اے عمر دیکھتے نہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کو؟ حضرت عمر نے کتاب بند کر دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تصدیق تو ہمارا قرآن بھی کرتا ہے کہ تورات آئی تھی، جگہ جگہ قرآن میں تورات کا ذکر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور اللہ کی کتاب ہے، وہی تو میں پڑھ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جس پر یہ کتاب اتری وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو وہ تورات نہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی اور دوسری گنجائش نہیں تھی کہ وہ صرف اور صرف مجھ پر ایمان لائیں اور قرآن پر عمل کریں اگر وہ زندہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول انبیاء اکرام اور رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی باتیں آپ کو الگ انداز میں لے کر کے چلوں گا تاکہ میرے مخاطب اس زمانے میں بہت دوسرے لوگ بھی ہیں۔ الحمدللہ ایک مسلمان اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جان فدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ یقیناً میں اگر کہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کسی سے کہا نہیں کہ چوم لو، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ جب نام آئے تو ہم چوم لیتے ہیں، اتنا بھی عقیدہ ہمارے پاس ہے۔ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم اپنے جو مجموع میں کرتے ہیں یہ صرف برکت کے لیے کرتے ہیں۔ آج میں ان سے بھی خطاب کرتا ہوں جنہوں نے رسول کو اب تک پہچانا بھی نہیں اور دوسرے کسی مذہب سے آج تک وابستہ ہیں۔ اس میں دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، میں اپنے پڑھائی کے زمانے میں ان کتابوں کو پڑھا کرتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی کہ جیوز دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے، یعنی مذہب کے اعتبار سے پرانا ہے، یہودی۔ بولتے بولتے آپ لوگ بھی سن کر کے تھک گئے ہوں گے، بلکہ اب تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ گالی تو نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ ایک قوم کا نام ہے، ایک قوم ہے۔ جیسے کسی کو یزیدی کہہ دینا گالی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ایک شخص کا نام ہے۔ خیر، عیسائیت ایک قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور ان سے پہلے کے انبیاء اکرام پر ایمان لائی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے ریلیجن پائے گئے دنیا میں، جیسے بدھ مت ہے، آج اس کے ماننے والوں کو
बुद्धिस्ट कहा जाता है, बुद्धिज्म। इनके अलावा एक जरदश्ती मजहब था ईरान का, पारसी जिनको आज हम कहते हैं। ये पारसी मजहब भी बड़ा पुराना है, आग के पुजारी थे, मजूसी थे, और इनका बानी जरदश्त था। ये दुनिया के बड़े मज़ाहिब का जिक्र कर रहा हूं, यहूदियत, ईसाइयत, बुद्ध मत, पारसी, और उसके अलावा एक और बड़ा मजहब हिंदू मत है, जिनको आज हम रोजाना देख भी रहे हैं, और हम जिस मुल्क में हैं यहां वो कसरत से हैं, हिंदू मत। इन तमाम मज़ाहिब से मैं आज साबित करूंगा कि इन सब की किताबों में मेरे नबी का जिक्र आया है, जिसके मुतालिक ये खुद आज तक पढ़ नहीं पाते, या पढ़ करके जानबूझ के छुपा लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध रखता हो कोई भी यहूदी या ईसाई या हिंदू या पारसी या बुद्ध, मैं उसको दावत सुखन दूंगा कि जाकर फिर से वेरिफिकेशन कर लेना मेरी बातों को, आया हमारी किताबों में ये बातें हैं, और अगर हैं तो हमारे पंडितों ने छुपाया क्यों है, और अगर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैं शुरू से चलता हूं। यहूदी जो मजहब है, नाम जो है आप यहूदी सुनते हैं, ये दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इस्राइल है, इसराइल। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, उन्हीं में से एक बड़े बेटे यहूदा थे, या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया। वो अब उसको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं आज, ज्यूज। ये दुनिया की शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम। पहले ये लोगों ने नबियों का कत्ल किया है। इनके बारे में क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूं जो कुरान कह रहा है। अगर आप कहेंगे बहुत कट्टरपंथी हो जाएगी तो फिर कुरान को भी बंद करना पड़ेगा। कुरान कहता है यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये ना हक नबियों का कत्ल करते थे। जब कुरान उनकी बातें बयान कर रहा है तो मैं क्यों ना बयान करूं। ये शरीर कौम थे, हक बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, यहया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के सारे बंदोबस्त इन्हीं ने किया। ये बात मुझसे नहीं, ईसाइयों से जाके पूछ लो, उनसे पूछना जीसस को कौन सूली पर चढ़ाया था। जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। हमारा अकीदा कुरान से साबित है, उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूं। लेकिन ये यहूदी कौम बड़ी पुरानी है, याकूब अलैहिस्सलाम से चल रही है, ठीक है, काफी पुरानी। ये मानते किस किताब को? किसी भी दीन को, किसी भी मजहब से हमको अगर बात करना है तो उसकी जो मुकद्दस किताब है उसी से बात करना। मैं भी उन्हीं से बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं। जो मुकद्दस किताब तुम्हारे नजदीक है उसी की बातें अगर मैं रखता हूं। यहां महफिल में इतना वक्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं दे करके जाऊंगा, ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी तहकीक से लोगों के सामने ये बातों को लाएं। यहूदी कौम जिस किताब को मुकद्दस मानती है वो तौरात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और ज़बूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन किताबों के मजमुए को आज इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ये किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं, इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है, मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो। जो अकीदा हम रखते हैं अहले सुन्नत व जमात के कुरान के 30 पारे हैं, सबका इस बात पर इत्तेफाक है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट पर सबका इत्तेफाक नहीं, उनमें से कुछ मजहब
73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं, एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई है। आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मूसा, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में, एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारी ही तरह से होगा, तुम्हारी ही तरह से होगा, लेकिन मैं उसके मुंह में अपनी जुबान रख दूंगा। और दूसरी आयत आती है कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। ये फारान क्या है? ये फारान की चोटियां कहते हैं मक्का मुकर्रमा में जो अब पहाड़ है, जबल काबा, जो खाना काबा के करीब, इन्होंने उसको सब खत्म कर दिया। आज वहां पर बादशाहों के महलात बने हुए हैं। वहां फारान की चोटियां कहा जाता था कि वो मक्का का एक पहाड़ है। और मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं, बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिज़दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहाँ है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक व किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहाँ जमा किया? यही फारान की चोटियों में। यह पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका वो आज तक चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हमारे तो रोड पर ही हैं। बहरहाल या रसूल अल्लाह, हमको अपने साथ ले लें, जा बजा हैं थाने वाले तो समझते होंगे। आला हज़रत ने शेर में जिक्र फरमाया। बहरहाल एक ओल्ड टेस्टामेंट की एक ही बात मैंने कही, ज्यूज से ये पूछें जा करके कि ये जिक्र आया है मूसा के बाद एक नबी आने वाले, वो कौन से नबी हैं? उनकी ये सिफत बयान की गई है ड्यूट्रोनॉमी इस्तिस्ना में। ओल्ड टेस्टामेंट में ये जिक्र आया है, वो कौन है, वो कौन सा रसूल है, आखिर तुम ही बता दो। वो आज तक नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि शायद आने वाला है,
इस रसूल के बाद अब कौन और आने वाला है, अब कौन आने वाला है। चलो इसको नहीं मानते, दूसरी बात मैं कहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये बहुत मानते हैं। कौन? ज्यूज, यहूदी, जिनको इंग्लिश में सोलोमन कहा जाता है। सोलोमन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सोलोमन कहते हैं। एक किताब यहूदियों के पास और मुकद्दस है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मुनाजात करते थे अल्लाह की बारगाह में, वो अशार होते थे इब्रानी जुबान के। जैसे हम कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, ये दुआ है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह दुआएं जो करते थे, वो सारे इन्होंने उसको सॉन्ग्स कहा है और उसको जमा किया गया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन नाम से। इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हैरत इस बात की होगी, वो इब्रानी जुबान जिसको आज हेब्रू कहते हैं, इजराइल में आज भी बोली जाती है। ये इजराइल जो देख रहे हैं ना आप, जो नासूर है, कैंसर का फोड़ा है पूरे दुनिया के बीच में, यही इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। ये आज भी जो बोली बोलते हैं वो हेब्रू है, हेब्रू उसको इब्रानी कहते हैं। इस जुबान में आज भी सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुनाजात में ये लिखा गया है, सबसे प्यारा, सबसे मुबारक, सबसे शान वाला, जिसकी अल्लाह के यहाँ पहुंच है, जिसकी अल्लाह के यहाँ मर्तबत है, उसका नाम मोहम्मद है। ये कौन कहता था? सुलेमान अलैहिस्सलाम। और नाम लफ्ज मोहम्मद आज भी मौजूद है इब्रानी जुबान में, आज भी लफ्ज मोहम्मद, और उसके साथ लफ्ज इम आया। इम कहते हैं बड़ा मोहतरम शख्स जिसकी सारे लोग इज्जत करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वो इम है, इम है। इम का मतलब हेब्रू में है सबसे ज्यादा इज्जत वाला, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो करके भी दिखाया। वो तख्त पर जो बैठते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस तख्त को जब आप हुक्म देते हवाओं में उड़, तो वो उड़ने लग जाता। जहां का आपको सफर करना होता आप सफर करते थे। और वो तख्त ऐसा नहीं कि एक उड़न तश्तरी है छोटी सी, बल्कि इतना बड़ा तख्त था कि आपके दाएं जानी 500 नबी उस जमाने के बैठते थे, बाएं जानी 500 औलियाए उम्मत बैठते थे। और वो तख्त जब उड़ता, आसमानों पर हवाओं को अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, और वो जिस तरफ हुक्म करते उड़ता था। एक मर्तबा ये भी इजराइली रिवायात में भी मौजूद है, सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ते हुए जा रहे थे, यही तख्त पर बैठे हुए, अचानक आपने तख्त को नीचे उतरने का हुक्म दिया और सारे लोगों से कहा पैदल चलो। तख्त उठाकर ले जाया गया, पैदल चलने लगे, बहुत लंबा अरसे तक, लंबी मसाफत पैदल चलने के बाद फिर आप सवार हुए, फिर सबको सवार कर लिया, फिर हवा को कहा कि इस तख्त को उड़ा ले जाए फलां सिमत में। मुसाहिबीन ने पूछा इतना लंबा, ये इतनी लंबी मसाफत आपने पैदल चलाया, सिर्फ वर्जिश कराने के लिए नहीं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इसलिए तख्त को नीचे उतार दिया कि ये वो जमीन है जहां आखिरी नबी आने वाला है, वो मदीना तैयबा थी, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह थी, जहां से ऊपर उड़कर जाने को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेअदबी तस्वुर किया। और इसीलिए वो अपने सॉन्ग्स में, यानी अपने मुनाजात में, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज जिक्र करते हैं, वो लफ्ज इम है, यानी दुनिया जिसकी सबसे ज्यादा एहतराम करे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ ज्यूज, आओ यहूदियों, पढ़ो इस चीज को कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। अब आते हैं, ये थोड़ी सी झलक है ईसाइयों के इस दीन में, जिसको आप क्रिश्चियनिटी कहते हैं, क्रिश्चियन हैं। इन लोगों का क्या दीन है, क्या मजहब है, इंट्रोडक्शन के लिए बड़ा वक्त लग जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ये पैरोकार हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को ये जीसस कहते हैं, और उसको यसू मसीह भी कहा जाता है उर्दू में, जीसस। लेकिन ईसाई बाद में चल करके गुमराह हुए, शुरू के ईसाई गुमराह नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में अल्लाह के रसूल बनकर, और जिन लोगों को भी ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, वो हक की तबलीग थी, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूं। लेकिन बाद में चल करके हुआ क्या, कुछ ईसाई गुमराह हुए। इनको गुमराह करने वाले भी यहूदी थे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे, वो गालियां देते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुरे बुरे जुमले कहते थे, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए,
لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا. لیکن مریم، سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے، ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کبھی زندگی میں چھوا نہیں، لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی. کسی مرد سے نہیں، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا، پھونک مارو. جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حاملہ ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے. روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے، یہ کیا کہنے لگے، نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی ہے یہودیوں نے، کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننا. یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا، یہ تین خدا ماننے لگ گئے. ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ، اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں. مریم کو میری کہتے ہیں، میری بھی گاڈ ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر کہتے ہیں. بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں، فلاں گاڈ فادر ہے. ہرگز نہ استعمال کریں. اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ہمارا عقیدہ یہ. لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے. اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے. عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو، وہ صرف یہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں، میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے. اس کا حوالہ بھی میں دے دوں. یہ کہاں ہے، یہ بات کہاں ہے، کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو، کراس ویریفیکیشن ہو، اور معلومات کرنے کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں. عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، بائبل بھی کہتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے. آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے، معلومات ہو. عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل، یہ ایک نہیں ہے، یہ چار ہے. چار حصے ہیں اس کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 شاگردوں نے لکھا ہے. بائبل کے 4 نسخے آج بھی مارکیٹ میں ہیں. بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلش میں، بائبل لوکا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں، بائبل مرکس کی جو عربی میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوس کہتے ہیں، اور یوحنا کی جس کو جان کہتے ہیں، جیسے جان جوزف کہتے ہیں، جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں. یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلش میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہوں، آپ کے لیے یہ نالج کی ضرورت ہے. میں علم کے لیے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں. محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا؟ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں. تو اول ہمیشہ سے وہ اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا. تو بائبل کے یہ جو 4 نسخے ہیں، اب ان 4 نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا. جو بائبل یوحنا کی ہے جس کو جان کہتے ہیں، جان جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے، یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے حواریوں، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں. وہ کرنا مجھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا. لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے، وہ میری پاکی بیان کرے گا. لوگ میری ماں کو برا کہیں گے، وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا، پاکیزہ کہے گا. اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے تعاون میں رہنا. لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں، اس کو کیسے پہچانیں، وہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے، جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں.
کیونکہ وہ خاتم النبیین. اللہ اللہ، ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے. ان کا عقیدہ تو یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں، جان بائبل کی کتاب، اس میں یہ تحریر موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے. اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں، کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یونانی ورڈ ہے، آج بھی بائبل میں ہے، پیریکلیٹوس نام سے، انگلش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں. یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، آج بھی ہے. اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا، تم اس کو پہچانو گے. تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہایت ہی رحم دل، بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا، ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا. بلکہ اس کے ترجمے میں، پیریکلیٹوس کے ترجمے میں یہ کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے، جو کائنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے، اسے پیریکلیٹوس کہا جاتا ہے. اب اس کا مصداق قرآن کی آیت میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گیا پیریکلیٹوس ہوگا، وہ رحمت ہوگا. عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بڑے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹوس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا. یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے؟ سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے. اسی لیے یہ چھپاتے ہیں، لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی. انہوں نے کیا نشانی بتائی؟ وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا. آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں. 550 سال کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا. جب آپ 33 سال کی عمر کے تھے، یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے ارد گرد آ گئے. یروشلم میں، جہاں یہ آج جا کر کے اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا. رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں، اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں. اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے. وہ اندر گیا. میرے رب کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی. جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل، چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی. اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں، حملہ کرو، حملہ کرو، دھاوا بول دو. گھر پر سب گھس گئے. اندر آئے تو جوش میں ہوتے، جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں. یہ اندر آئے، دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام. اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے، اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اور اس کو پھانسی دے دی. کس کو پھانسی دی ہے؟ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی. کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا، اندر گھر میں ہوا کیا تھا کون بتائے گا. یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے، لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب بھی ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے، پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا، آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی، نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے. اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے. اس ٹینشن میں 500 سال گزر. اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. عیسائیوں کو کون بتائے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی.
جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، یہ ان کو قتل کرتے تھے، وہ ان کو قتل کرتے تھے، کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا، کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے، کبھی یہودی قابض ہوتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا، یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا، لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا، فلاں سے پیدا ہوا، بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے۔ عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ، نہیں اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیا ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا۔ تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے یہ۔ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 700 علماء تھے۔ کتنے؟ 700 علماء تھے۔ وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی۔ انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا، کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے، وہاں ہریالی ہوگی، اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا۔ ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے۔ تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے۔ تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں۔ اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، اور بسایا ہی نہیں، یہودیوں نے، یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے، ایک آبادی بنی، اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر۔ اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا، وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا، وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میرے عزیزو، ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں، لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا، نہیں مانے، کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا۔ لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے، عیسائی بھی اور یہودی بھی، لوگوں کو پاگل بنانا، ان سے پیسے ایٹھنا، یہ کاموں میں مصروف تھے۔ اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے، یہاں کیسے چلے گا پھر کام؟ اس لیے وہ انکار کر گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا حواریین سے، وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا اور بی بی مریم کو
ताहिरा कहेगा जब लोग उन पर इल्जामात लगा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो देखा यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते हैं, ये इनको ताना मारते हैं, वो इनको ताना मारते हैं, किसी को हकीकत का इल्म ही नहीं था। आखिर उनको सूली दी गई या कत्ल किया गया, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था। पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैह। ये लोग आपस में झगड़ते हैं, उनको यहूदी कहते हैं हमने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी, ईसाई कहते हैं नहीं वो गायब हो गए हैं, आएंगे। ऐ नबी आप फरमा दें, ना ईसाई सही कह रहे हैं ना यहूदी सही कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने ईसा को आसमानों पर उठाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा ये बयान किया और फिर यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों तुम हरगिज बीबी मरियम की तरफ उंगली ना उठाना, इसलिए कि वो बतूल हैं, वो अज़रा हैं, उन्हें किसी बशर ने छुआ तक नहीं। ईसा अलैहि सलाम जो पैदा हुए वो अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, ईसाइयों के ऊपर 500 साल से ये गलाजत डाल रहे थे, कौन? यहूदी 500 साल से गालियां दे रहे थे। इन ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे रसूल पाक का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तहारत बयान की कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो पाकीज़ा हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी तहारत बयान की सैयदा बीबी मरियम की कि वो पाकीज़ा है, ताहिरा है, बतूल है, अज़रा है। अब ईसाइयों को ये तस्लीम करना चाहिए कि हमको यहूदियों के इन इल्जामात से अगर किसी ने बचाया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईसाइयों की किताब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं मेरे अजीज़ों। अब यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा है, मैं आपको मुख्तसर लेकर के जा रहा हूँ। दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं, जो बड़े रिलीजियन हैं, उनमें से यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बुद्ध मत का जिक्र करूँ, बुद्धा जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दीन का बानी, इस दीन का फाउंडर, इस दीन का मौजिद गौतम बुद्ध, उसकी तालीमात, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं। किताबें जो दसातीर कहलाती हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में अखलाक ज्यादा सिखाए गए हैं, तसव्वुफ ज्यादा सिखाया गया है, दुनिया से किनारा कशी ज्यादा सिखाई गई है। जैसे आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले ये कहते हैं, ईसाइयों में जिस तरह फिरके हुए इसी तरह बुद्ध मत में भी फिरके हुए। इसमें से जैसे कुछ नंगे रहने वाले, कुछ लोग कपड़े पहनने वाले, कुछ पूरी दुनिया को छोड़ने वाले, कुछ दुनिया में से थोड़ा चखने वाले, सब तरह के हुए। लेकिन गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो दुनिया से किनारा कशी के लिए थी। गौतम बुद्ध दुनिया का एक बड़ा, उस जमाने में पैरोकार जिसके रहे हों ऐसा शख्स था। अब उसकी एक किताब जो उसके एक शागिर्द ने लिखी है, उसकी तालीमात को जमा किया है, जिसको कहते हैं चकावती सनन्ना, ये किताब है। उस किताब में गौतम बुद्ध तालीम दे रहा है, कहता है कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, सुनो मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूं। कहा मैं एक ही बुद्धा नहीं हूं, दुनिया में एक बहुत बड़ा बुद्धा आएगा। बुद्धा कहते हैं पाकीज़ा और मुकद्दस आदमी को, मुकद्दस आदमी को बुद्धा उस जुबान में कहा जाता है। एक और एक बड़ा बुद्धा आएगा और वो तबलीग करेगा। उसकी तबलीग शुरू में भी उरूज पर होगी और जब फैलेगी तो हजारों की तादाद में होगी। उसने कहा जिस तरह मेरे शागिर्द सैकड़ों में हैं, उसके शागिर्द लाखों में होंगे। बुद्धा ने कहा गौतम बुद्ध ईसा अलैहिस्सलाम से भी 700 साल पहले का है। 700 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम से, मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर चुका अभी। गौतम बुद्ध की तालीमात में यह है, किताब आज भी है चकावती सनन्ना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें एक लफ्ज उसने कहा कि एक शख्स आएगा जो लोगों के दिलों को बदल देगा, लोगों को बुरे अखलाक से निकालेगा, वो शराब को मना करेगा और वो लोगों की जानों को बचाएगा, वो औरतों की इज्जत करेगा और वो निहायती हसीन व जमील होगा। ये सब अल्फाज मौजूद हैं। उसके शागिर्दों ने पूछा अब वो आएगा तो हम उसको कैसे पहचाने? उसने भी एक लफ्ज कहा, उसने कहा वो मैत्रिया होगा। ये वही अल्फाज मैं बयान कर रहा हूं, थोड़े खुश्क हैं, इसको समझ लें आप, इसलिए कि मेरी तकरीर वो लोग भी सुनेंगे तो वो चेक करेंगे। मैत्रिया होगा। गौतम बुद्ध कहता है वो आएगा, वो
اس کو مائتریہ کہیں گے، مائتریہ کہیں گے۔ مائتریہ کا اب لفظ کا ترجمہ نکالنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ، حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے۔ مائتریہ کا جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اس نے کہا اس کو کہا جائے گا مائتریہ۔ مائتری کا مطلب ہوا سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہوگا۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے نبی کے علاوہ کون بن کر آیا؟ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ گوتم بدھ نے پھر جو نشانیاں بتائی ہیں وہ حیرت کی ہیں، حیرت کی ہیں۔ اس کا ایک خادم تھا انندا نام سے، اس خادم کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتا تھا اور اس کی وہ بڑی حفاظت کرتا تھا انندا۔ اور سری لنکا کی زمین پر یا کسی اور علاقے میں اس نے انندا نے پوچھا کہ تم جس مائتریہ کا ذکر کرتے ہو کہ ایک بڑا بدھا آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں بھی تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے اسی طرح وہ مائتریہ کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا۔ اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، ڈیفنس کے لیے رہتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی، وہ پیدا ہو رہا ہوگا صبح ہو رہی ہوگی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے، جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہ ان کی کتابوں سے۔ میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں، سپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں، کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں، میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے۔ میں تو تم سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو، چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں۔ اب بدھا یہ کہتا ہے، گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا۔ پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی، بہت بڑی بصیرت، نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا، اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا، اتنا نالج اس کے پاس۔ میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں، اتنی فہم اتنی ادراک اس کو ملے گی۔ یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے انندا سے کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا۔ لیکن اس کی علامت یہ کہ یہ ہوگی کہ وہ جو نالج، وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو، وہ رات کے وقت ملے گی۔ وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی۔ میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن پاک ہے اور وہ نازل ہوا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رات کے وقت نازل کیا ہے۔ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی، بہت بڑی نالج ملے گی اور وہ رات کے وقت ملے گی اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی۔ وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کو تم کیا جانو، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات کے وقت بصیرت ملی۔ تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی، اس کے خادموں نے بہت پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا کیا باقی بدھوں کے لیے پوچھا، اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے، وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا، وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ اور بھی رات کا وقت ہوگا۔
دنیا سے جا رہا ہوگا، وہ بھی رات کا وقت ہوگا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور اس رات اندھیرا ہوگا۔ یہ سب اس نے، یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں، اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں، وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایات میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے، اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت، صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا۔ میں نے اجازت دے دی، ملک الموت آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا، رب اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات، وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، اندھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے۔ آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھوں کی کہ بدھزم میں یہ بات بتائی گئی۔ گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ
کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں، 2 رکعت ہوئی تھی۔ حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا۔ بیت المقدس بھی افضل ہے لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے آقا کا آبائی وطن حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے۔ اگر ہمارا قبلہ ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے کہ کب نماز کی حالت میں 2 رکعت ہو چکی ہے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم انقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے۔ اتنی آیت ہی نہیں آئی، اتنی آیت نہیں آئی، اس کے فوراً بعد دوسری اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی دیر کس بات کی، اثر میں نہیں، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں۔